إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. رواہ البخاری. محترم علماء کرام، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور پیارے دینی اور اسلامی بچوں، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ پوار بستی کی اس جامع مسجد میں آج ایک ساتھ بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول کی باتیں سن رہے ہیں. دنیا اور آخرت میں اس سے بڑی ہم سب کے لیے سعادت اور خوشبختی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے بیٹھنے، شرکت کرنے اور سننے کو قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن جنت میں جمع فرمائے جیسے ہم اور آپ آج یہاں جمع. میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، دین اسلام ایک بہت ہی زندگی کی جتنی ضروریات، سماج اور معاشرے کے جتنے مسائل اور مشکلات، یا اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے جو بھی حادثات اور واقعات ہیں، یہ ہوئی باتیں یا ہمارے اور آپ کے نفس سے متعلق، ہمارے اور آپ کے انسانی ڈھانچے سے متعلق، ہمارے اور آپ کے جسم سے متعلق کوئی بات ہو تو اس کا تذکرہ اور اس کے تعلق سے صحیح اور سچی رہنمائی اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے ذریعے سے اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا. ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا اور اپنی ربوبیت، الوہیت اور اس طریقے سے کائنات میں اپنی ان تمام قدرتوں پر ایمان لانے کا حکم عطا فرمایا ہے، جو کہیں نہ کہیں ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی آخرت سے جوڑنے کا اور اس کائنات میں ہماری اور آپ کی کامیابی کا
اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نجات کا بہت ہی بڑا ذریعہ اور سبب۔ اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بار بار اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بار بار فرمایا ہے، اور اس کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے، وہ ہمارا اور آپ کا جسم ہے، ہمارا اور آپ کا نفس ہے، اور ہمارے اور آپ کے جسم میں پائے جانے والے وہ انسانی اعضاء ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا اور آپ کا پورا جسمانی ڈھانچہ تخلیق پاتا ہے، وجود میں آتا ہے، اور اس طریقے سے ایک خوبصورت شکل میں، ایک مکمل انسانی ڈھانچے کی شکل میں ہمارا اور آپ کا اس کائنات میں وجود ہوتا ہے، اور پھر ہم اپنی پوری ہستی کے ساتھ، پورے ذات کے ساتھ، پورے جسم کے ساتھ اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے اور اللہ رب العالمین کے بے شمار انعامات سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ ہماری آنکھیں ہوں، چاہے وہ ہمارے دونوں ہاتھ ہوں، چاہے ہمارے دونوں قدم ہوں، یا اسی طریقے سے سر کے اول پوائنٹ سے لے کر کے قدم کے آخری پوائنٹ تک ہمارے اور آپ کے جسم میں پائے جانے والے وہ رگ و ریشے ہوں، وہ باریک تاریں ہوں جنہیں اللہ رب العالمین نے خون کے دورانیہ کے لیے یا ہمارے اور آپ کے بدن میں کسی نہ کسی طریقے سے ایک عضو کو دوسرے عضو سے جوڑنے کے لیے پیوست کیا ہے، فٹ کیا ہے اور لگایا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی اس کائنات میں کرشمہ سازی اور قدرت پر، اللہ رب العالمین کے انعام پر بہت بڑی دلیل ہے، ایک بہت بڑی نشانی ہے اس کائنات میں۔ آپ تصور کیجئے، کبھی اپنی آنکھوں کو بند کر کے دن کے اجالے میں راستہ چلتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر کے کہ اس آنکھ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو قوت بینائی عطا کی ہے، جو قوت بصارت عطا کی ہے، وہ کتنی قیمتی ہے، اور اس انسان کے مقابلے میں جس سے اللہ رب العالمین نے اس قوت کو چھین لیا ہے اور بصارت سے اللہ رب العالمین نے بینائی سے محروم کر دیا ہے، وہ کس طریقے سے دن کے اجالے میں، سورج کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی اس عظیم الشان نعمت سے محروم ہو کر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا ہوگا۔ آپ تصور کریں، کبھی اپنے جسم کے ان تمام اعضاء کی طرف جو زندگی میں پیش آنے والے مختلف حادثات اور واقعات کے نتیجے میں پریشانیوں کے یا حادثات کے شکار ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ کے شکار ہو جاتے ہیں، ہماری اور آپ کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یا ہمارے اور آپ کے بدن کے کسی حصے کے اندر کوئی بیماری لگ جاتی ہے، اور پھر اس بیماری کے نتیجے میں انسان معذوری کا شکار ہو جاتا ہے، پیروں سے چلنے سے مجبور ہو جاتا ہے، ہاتھوں کو اٹھانے پر اور ہاتھوں کو طاقت دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، ایک لقمہ اپنے دسترخوان سے اٹھا کر کے نوالے کی شکل میں اپنے منہ تک پہنچانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے قدم قدم پر ہمارے اور آپ کے جسم میں اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر انسان اسے ایک نعمت پر غور کر لے، تدبر کر لے اور سوچ لے، تو اس کے ایمان لانے کے لیے، ایمان کو تازگی عطا کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکانے کے لیے وہ کافی اور شافی ہوں۔ قرآن مجید نے اسی لیے بار بار ہمیں اور آپ کو دعوت دی ہے کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تم اپنے نفسوں کے اندر کیوں غور نہیں کرتے ہو، اپنے باڈی کے ان تمام اعضاء پر کیوں غور نہیں کرتے ہو جو اللہ رب العالمین نے تمہارے جسم کے اندر عطا فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑی قدرت کی دلیل ہے۔ گرد و پیش کو آپ چھوڑ دیجئے، سماج اور معاشرے میں پائی جانے والی اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں کو چھوڑ دیجئے،
دنیا کی وہ تمام چیزیں جو مختلف نعمتوں کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ چھوڑ دیجئے، مال و دولت کو آپ چھوڑ دیجئے، گھر بار اور وطن کو چھوڑ دیجئے، اولاد کی نعمت کو چھوڑ دیجئے، یا دنیا کی تمام نعمتوں کو چھوڑ دیجئے، صرف اپنے جسم کو انسان لے لے یا جسم کے کسی حصے کو انسان لے لے، اس کے اوپر غور کر لے تو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے لیے کافی۔ اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کے بدن میں اللہ رب العالمین نے 360 جوڑ پیدا کیے، جتنے سال بھر کے دن ہوتے۔ اگر انسان روزانہ ہر ایک جوڑ کے بدلے میں اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں رہے اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرنے کی کوشش کرے تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہیں کر سکتا، مکمل طریقے سے اس کا حق نہیں ادا کر سکتا ہے جس طریقے سے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور جسمانی اعضاء میں اللہ رب العالمین کی ان چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بیچ میں ایک جو سب سے بڑی نشانی، ایک جو سب سے بڑی قدرت اور ایک جو سب سے بڑا اور عظیم الشان پارٹ اللہ رب العالمین نے ایک مرکز کے طور پر، ایک پاور ہاؤس کے طور پر اور ہمارے اور آپ کے جسم کو چلانے کے لیے ایک مشین کے انجن کے طور پر پیدا فرمایا ہے، وہ ہمارا اور آپ کا ہارٹ ہے، ہمارا اور آپ کا دل ہے۔ ایک چھوٹا سا حصہ، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مضغہ کہا، مضغہ، الا ان فی الجسد مضغۃ، کہا گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ آپ کا سر، آپ کا دماغ، آپ کا ہاتھ، آپ کا پیر، آپ کے باڈی کے تمام حصے، آپ کے بدن میں پائے جانے والے تمام پارٹس بڑے بڑے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں دل کو اللہ رب العالمین نے مضغہ کہا کہ یہ گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جو دھڑکتا ہے، جہاں خون کا پریشر پہنچتا ہے، وہ اپ اور ڈاؤن ہوتا ہے، جو انسان کے خون کو پوری باڈی کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے، پہنچاتا ہے، خون کا دوران پورے باڈی کے اندر اس کے واسطے سے پہنچتا ہے، وہاں سے جاتا ہے اور آتا ہے، وہ ایک مرکزی پوائنٹ ہے، ایک بیس ہے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے جسم میں تمام اعضاء کے مقابلے میں باوجود اس کے کہ بہت چھوٹا ہے، باوجود اس کے کہ بہت معمولی ہے، باوجود اس کے کہ گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ایک لوتڑا ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس کا کام، اس کا عمل، اس کی سرگرمی، اس کی ورکنگ بہت بڑی ہے، اور اللہ رب العالمین نے پورے بدن پر اسے طاقت اور قوت عطا کر رکھی، طاقت اور قوت عطا کر رکھی۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ دل یا ہارٹ یہ انسان کے باڈی میں تصرف کرتا ہے، تقلب کرتا ہے، اسے گھماتا ہے، اسے چلاتا ہے، اس میں الٹ پھیر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دعا کرتے ہوئے مخاطب کیا کہ اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے چلانے والے، دلوں کے اندر الٹ اور پھیر پیدا کرنے والے، تبدیلی پیدا کرنے والے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت کے اوپر جما دے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا ہارٹ اور یہ چھوٹا سا حصہ یہ پورے باڈی کے اندر الٹ پھیر کرتا ہے، اس میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، تغیر رونما ہوتا ہے۔ گویا کہ اگر وہاں سے کوئی خلل پیدا ہو جائے تو اس خلل کا ڈائریکٹ اثر آپ کے باڈی کے اندر، آپ کے خون کے ذریعے سے، آپ کی نسوں کے ذریعے سے، آپ کی رگوں کے ذریعے سے اور ان تاروں کے ذریعے سے جو دل کے ذریعے سے پورے اعضاء سے اور دماغ سے جڑے ہوئے ہیں، پورے باڈی کے اوپر اثر انداز ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ صحت مند رہتا ہے، وہ توانا رہتا ہے، اس میں خون کی گردش پوری رہتی ہے اور جتنی بھی صحت مندی کی علامتیں ہیں اس دل کے تعلق سے یا ہارٹ کے تعلق سے وہ مکمل رہتے ہیں، تو اس کا ڈائریکٹ اثر
آپ کے جسم پر، آپ کے اعضاء پر، آپ کے ہاتھوں پر، آپ کی آنکھوں پر، آپ کی قوت بینائی پر، آپ کی قوت سماعت پر، آپ کی زبان پر، آپ کی گفتگو پر، آپ کے قدموں سے چلنے کی طاقت اور قوت پر، آپ کے آگے پیچھے ڈائیورٹ ہونے پر، یا اسی طریقے سے آپ کے سوچنے سمجھنے، چلنے پھرنے اور جسم کی پوری طاقت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کی تعلیم دی کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرے، اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر پھیر دے، دین کے اوپر جما دے، دین کے اوپر اسے اللہ رب العالمین کاربند فرما دے۔ تو انسانی زندگی کے اندر ہم اور آپ فطری طور پر اس چھوٹے سے پارٹ کے بارے میں ہمیشہ محسوس کرتے ہیں، اور اس کا احساس ہمیں اور آپ کو اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب اس چھوٹے سے حصے کے اندر کوئی بیماری، کوئی خلل اور کوئی گڑبڑی پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیے، ہارٹ کے تعلق سے آج دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے ہاسپٹل قائم کیے گئے ہیں، اور اس کے علاج کے لیے کتنی بڑی بڑی مشینیں اور کتنے بڑے بڑے ایکس ریز، کتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز، کتنے بڑے بڑے سائنسدانوں کو تعلیم دے کر کے، طب کی تعلیم دے کر کے اور دواؤں کی تعلیم دے کر کے، میڈیکل کی تعلیم دے کر کے ہمارے اور آپ کے درمیان لانچ کیا جاتا ہے، اور وہ بڑی بڑی رقمیں لے کر کے دل میں پیدا ہونے والی ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ ابھی مجھے محسوس ہوا بقرعید سے پہلے اپنے ایک عزیز کے بچے کے ہارٹ میں کچھ پرابلم ہو گیا، کہ ینگ بچہ، نوجوان 20-21 سال کا، اس کا ہارٹ 20% یا 22% صرف کام کر رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس بات کا مشورہ دیا کہ اسے ہارٹ کے کسی ایسے ہاسپٹل میں داخل کیا جائے جہاں ٹرانسپلانٹیشن کی سویدھا ہو، دل کو چینج کیا جا سکے، دوسرے آدمی کا دل لا کر کے، جو ایکسیڈنٹ وغیرہ کے اندر وفات پا جاتے ہیں اور پوسٹ مارٹم کے ذریعے سے اسے نکال لیا جاتا ہے اور وہ صحیح ہوتا ہے، کام کرتا ہے، اسے لا کر کے اس کے دل کو چینج کر کے، بدل کر کے اس کی جگہ پر لگا دیا جائے۔ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ میں نے جب معلوم کیا، تیمارداری اور عیادت کے لیے گئے اور وہاں پوچھ تاچھ کی، ان کے ساتھ اس کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، تو یہ پتا چلا کہ کم و بیش 25 لاکھ سے لے کر کے 40 لاکھ روپے کا خرچہ خالی اس چھوٹے سے پارٹ کے ٹرانسپلانٹیشن کا، اور وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ اب سوچئے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، دنیاوی اعتبار سے آپ سوچئے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ایک معمولی سا چھوٹا سا دھڑکتا ہوا دل، گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے سینے کے اندر پیدا کیا ہے، وہ کتنا کارآمد ہے، ہمارے اور آپ کے باڈی کے لیے کتنا مفید ہے، ہماری زندگی کے لیے کتنا مفید ہے، ہمیں اس دنیا کے اندر باقی رکھنے کے لیے اور ہمیں زندگی عطا کرنے کے لیے وہ اس دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے جسم کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اسی دنیا کی زندگی میں 25-50 لاکھ روپے لگا کر کے اس ہارٹ کا بدل ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتا، اس ہارٹ کا بدلہ ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتا۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے ڈسکشن کیا جب ہاسپٹل میں گیا کہ ٹرانسپلانٹیشن کرنے کے بعد 30-40 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بعد اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ کہتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں، گارنٹی اوپر والے کے پاس۔ تو اسلام تو یہی سکھا رہا ہے، قرآن یہی تعلیم دے رہا ہے، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم دے رہے ہیں، اور یہی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں۔ کہا نہیں اوپر والے کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ہم ٹرانسپلانٹیشن کر سکتے ہیں، اس کی جان کو بچا سکتے ہیں، وہ بھی یہ مان کر کے آپ کو چلنا ہوگا کہ 99% یہ مریض، یہ پیشنٹ اور یہ لڑکا اس وقت تک خطرے میں رہے گا
جب تک کہ اس کا 12 سے 24 گھنٹے کے بعد ٹرائل کر کے مکمل طریقے سے اس کا تجربہ کر کے اور دوسرے ہارٹ کو لگانے کے بعد یہ پتہ نہ لگا لیا جائے مشینوں کے ذریعے سے کہ مکمل طریقے سے یہ فٹ ہو چکا ہے اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا. تو مجھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک یاد آ گئی کہ الا ان فی الجسد مضغۃ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست رہتا ہے تو پورا جسم درست رہتا ہے. پورا جسم کیا، پورا خاندان صحیح رہتا ہے، مال صحیح رہتا ہے، دولت صحیح رہتی ہے، ہمارا اور آپ کا دل و دماغ صحیح رہتا ہے، ہمارے اور آپ کے اعزاء اور اقربا صحیح رہتے ہیں. ایسے وقت میں ایک انسان، ایک خاندان پر کیا بیتتی ہے کہ اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے فلاں بیٹے کا، آپ کے خاندان کے فلاں فرد کا ہارٹ 20% سے نیچے کام کر رہا ہے اور اب اور تب کا مسئلہ، تو کتنی بڑی نعمت. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح رہتا ہے، درست رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا، پوری باڈی صحیح رہتی. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ جاتا، اس میں فساد پیدا ہو جاتا. فساد دونوں طرح سے ہوتا ہے، جسمانی فساد، بیماری لگ گئی، اور ایمانی فساد، ایمان بگڑ گیا آدمی کا، آدمی کا اللہ رب العالمین سے بھروسہ ختم ہو گیا. وہ ایمان کی روشنی، ایمان کی قوت اور طاقت جس کا مرکز اللہ رب العالمین نے دل کو قرار دیا ہے، وہ دل سے رفتہ رفتہ نکلنا شروع ہو گئی، اور اس دل کے اندر ایمان کے بدلے میں کفر نے، کفر کے راستوں نے، اس کے چور دروازوں نے، نفاق اور نفاق کے راستوں نے، اس کے چور دروازوں نے، بدعملی اور غلط کاموں اور اس کے راستوں اور چور دروازوں نے جگہ بنانا شروع کر دیا، تو وہ دل دھیرے دھیرے بگڑ جاتا ہے، فساد کا شکار ہو جاتا ہے، خلل کا اور گڑبڑی کا شکار ہو جاتا ہے. فسد الجسد کلہ، تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. انسان کا دل مکمل طریقے پر صحت مند ہو اور اس میں ایمان نہ ہو تو وہ دل بھی بہت بڑا مریض ہے. انسان جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور ہو، اس کے خون کی گردشیں برابر ہوں، اس کا بلڈ پریشر برابر ہو، خون کا دورانیہ صحیح ہو، اور وہ طبی اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے مکمل طریقے سے فٹ ہو، اس کا ہارٹ فٹ ہو، لیکن اس کے دل کے اندر نیکیوں کا جذبہ نہ ہو، خیر کا جذبہ نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، اخلاص نہ ہو، ایمان کی روشنی نہ ہو، ایمان کی کرن نہ ہو، تو وہ دل بھی بیمار ہے، وہ دل بھی بیمار ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحت مند جسم لے کر کے، صحت مند دل لے کر کے مکمل طریقے سے بیمار ہو کر کے اس کائنات میں ہمارے اور آپ کے درمیان چلتے اور پھرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایمان کے اعتبار سے بیمار ہو چکے ہیں، وہ عبادتوں کے اعتبار سے بیمار ہو چکے ہیں، وہ نیکیوں کے اعتبار سے بیمار ہو چکے ہیں، وہ سچائیوں کے اعتبار سے بیمار ہو چکے ہیں، وہ آخرت کے اعتبار سے بیمار ہو چکے ہیں، وہ نبی کی محبت کے اعتبار سے بیمار ہو چکے ہیں. ہر ایک اس نیکی کے اندر کمی ہوتی جا رہی ہے جو نیکیاں ہمارے اور آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے دل کو توانا رکھنے کا اور تازہ رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا. اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی تعریف کی، کہا کہ البر حسن الخلق و تقوی اللہ، نیکی اس بات کا نام ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ کا خوف کرے. یہ ڈر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اگر یہاں نہ پیدا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو ڈرا نہیں سکتی، اور نہ اس ڈر کے ذریعے سے انسان کو اس دنیا میں آخرت میں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور اچھے اخلاق، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے انسان کی زندگی لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اس کے معاملات اچھے ہیں کہ نہیں اچھے، یہ ایک پہچان ہوتی ہے کہ انسان نیک ہے یا نہیں. اور گناہ کے بارے میں پوچھا کہ گناہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والاسم ما حاک فی نفسک،
گناہ وہ ہے جو تمہارے نفس میں، تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر جائے کہ اگر کوئی کام کرو تو اس کام میں وہ شبہے کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، میں صحیح روٹ پر جا رہا ہوں یا غلط روٹ پر جا رہا ہوں۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور پھر انسان چاہتا ہے کہ میرے اس کام کے بارے میں، میرے اس عمل کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، میرے دوست کو بھی معلوم نہ ہو، میرے ماں باپ کو بھی معلوم نہ ہو، میرے ساتھیوں کو معلوم نہ ہو، میرے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والے لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ بہت بڑی پہچان ہے کہ یہ عمل جو انسان نے کیا ہے اور اس کے بارے میں اس کے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو رہی ہے اور وہ چاہتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، تو یہ سمجھ لو یہ نیکی نہیں ہے، گناہ کا کام، یا گناہ کی شروعات ہے، یا گناہ کی ابتدا ہے، یا اس کی بنیاد پڑ رہی ہے اور انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ تو دل کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ نے دیکھا کہ ان چیزوں کو جو دنیا کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو برائیوں کی طرف لے جاتی، ہمیں اور آپ کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، ہمیں اور آپ کو معصیت کی طرف لے جاتی ہے، اور ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کام کو کرنے کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس کام کے سلسلے میں جانکاری نہ حاصل کر لے، ہمارے بارے میں پتہ نہ چل جائے اور ہم کو برا کہنے لگ جائے۔ تو اس کا مرکزی پوائنٹ بھی اللہ رب العالمین نے دل کو قرار دیا، وہیں سے انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، انسانی زندگی کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کے ایمان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور وہ صحیح روٹ کو چھوڑ کر کے غلط راستے کے اوپر لگ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا دل نہ صحیح ہو، دل کا ایمان صحیح نہ ہو۔ ایمان کا محل اور اس کا مرکز یہ ہمارا اور آپ کا دل ہے، ہمارا اور آپ کا ہارٹ، اس کی روشنی یہیں پیدا ہوتی ہے، یہیں سے نکلتی ہے، یہیں سے پھوٹتی ہے، اس کی کرنیں اور شعاعیں یہیں سے نکلتی ہے اور پورے جسم کے اندر پھیلتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین کے ایمان سے اور ایمان کے نور سے معمور ہو جاتا ہے، معطر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلب، اس کا دل جب تک صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس کا ایمان صحیح نہیں مانا جائے گا، اس کا ایمان درست نہیں مانا جائے گا۔ اور شرعی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمارے اور آپ کے جسم کے تمام اعمال کو، ہمارے اور آپ کے اعمال کا تعلق بھی دل سے ہے اور ایمان کا تعلق بھی دل سے ہے، اگر دل میں ہمارا اور آپ کا ایمان صحیح ہے، جاگزی ہے، مکمل طریقے سے موجود ہے، تو ہمارا اور آپ کا ایمان صحیح ہے، اور وہ ایمان پورے جسم کے اندر سرایت کرتا ہے، پھیلتا ہے، پورا جسم اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اعمال جو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، اگر اس کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے دل کے اندر پیدا ہونے والے ارادے، پیدا ہونے والی نیتیں، پیدا ہونے والے جذبات صحیح ہیں، تو ہمارے اور آپ کے وہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صحیح ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، کہا اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب کر دیا ہے اور اس ایمان کو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے اندر سجا دیا، ایمان کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا ہے، وہ تمہارے دل کے لیے زینت کا ذریعہ ہے، روشنی کا ذریعہ ہے، پہچان کا ذریعہ ہے، اور دنیا میں اللہ رب العالمین کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ تو ایمان کا محل بھی انسان کا دل ہی، اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی اصلاح پر بہت توجہ دی، اور اعمال کی جو بات ہے تو مشہور روایت جس کو آپ نے بارہا سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر۔ نیت کیا چیز؟ نیت کا مرکز اور اس کا محل یہ انسان کا دل ہے، یہیں سے نیت پیدا ہوتی ہے، ارادہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔
کسی کام کے کرنے کے وقت، کسی بات کو سوچنے کے وقت، کسی عمل کو انجام دینے کے وقت ہمارے اور آپ کے باڈی کا کوئی بھی پارٹ جب عمل کرتا ہے اور اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے. اس حرکت کا نام ہے ارادہ. وہ سوچتا ہے اس کام کے کرنے کا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد اچھا ہے، ہماری نیت صحیح ہے، ہماری نیت پاکیزہ ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، شریعت پر عمل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں، ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی جنت تک پہنچنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے اور اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ نیت صالحہ، نیک نیت، پاکیزہ نیت. وہاں جو حرکت پیدا ہوئی اس عمل کے تعلق سے تو گویا کہ وہ حرکت بہت ہی بہترین ہے، بہت ہی عمدہ ہے، بہت پاکیزہ ہے. آپ کی نیت صحیح ہے، آپ کا ارادہ صحیح ہے، آپ کا جذبہ صحیح ہے. اور اسی کو قرآن مجید نے اخلاص کہا، مخلصین لہ الدین، کہا کہ انسان دین میں اخلاص پیدا کرے. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر جو حرکت پیدا ہو رہی ہے اس حرکت کو اللہ رب العالمین کی طرف پھیرے، دنیا کی طرف نہ پھیرے. اس حرکت کو آخرت کی طرف پھیرے، دنیا کے مفاد کی طرف اور دنیا کے مال و متاع کے حصول کی طرف نہ پھیرے. اس دل کے اندر جو حرکت پیدا ہو رہی ہے اسے شریعت کی طرف پھیرے، اس کائنات میں پیدا ہونے والے ان تمام راستوں کی طرف نہ پھیرے جس کے ذریعے سے انسان کہیں نہ کہیں دنیا کے اندر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا. تو یہ اخلاص ہے، نیک نیتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، ایمان کا تعلق بھی نیت سے ہے، دل سے ہے، اور اعمال کا تعلق بھی دل سے. آپ کا دل صحیح ہے تو آپ کی باڈی صحیح ہے، آپ کا دل صحیح ہے تو آپ کا ایمان صحیح ہے، آپ کا دل صحیح ہے تو آپ کا عمل صحیح ہے. عمل کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے ہیں، آپ کے زکوٰۃ ہیں، آپ کے قرآن مجید کی تلاوت ہے، آپ کی تسبیحات ہیں، آپ کا دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ایک دوسرے آدمی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، شادی بیاہ کا عمل کرنا ہے، کسی آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور وہ تمام نیکیوں کے کام جو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شکلوں میں ہمیں اور آپ کو سکھلائے. اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام برائیوں سے اور ان تمام باطنی گناہوں سے، چھپے ہوئے گناہوں سے سب سے پہلے پناہ مانگی ہے جو انسان کو نظر تو نہیں آتے ہیں لیکن انسان کی نیت کو برباد کرنے کا اور انسان کی نیت میں کھوٹ پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتے ہیں، سب سے بڑا ذریعہ بن جاتے ہیں. اب دیکھ لیجیے شرک کے جتنے چور دروازے جو آپ کو نظر نہیں آتے، ریاکاری سے لے کر کے ایک معمولی شرک کے چور دروازے تک، چاہے وہ تصویر کھنچانا ہی کیوں نہ ہو یا وہ تمام اعمال ہو جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پرستی کی شکل میں منع فرمایا ہے، یا قبروں کے زیارت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اور آپ کے دل کے اندر کھوٹ پیدا کرتے ہیں، ہماری اور آپ کی سوچ میں کھوٹ پیدا کرتے ہیں، ہماری اور آپ کی عبادت میں کھوٹ پیدا کرتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی توجہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر کے، اللہ کی رضامندی سے ہٹ کر کے، اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہٹ کر کے غیر اللہ کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ بھی کچھ کر سکتا ہے، وہ بھی کچھ کر سکتا ہے، وہ بھی ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، وہ بھی ہمارے مشکل کو حل کر سکتا ہے، وہ بھی ہمیں کچھ دے سکتا ہے، وہ بھی ہمیں کچھ عطا کر سکتا ہے. تو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام گناہوں سے جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ظاہری طور پر یا باطنی طور پر ہمارے اور آپ کے دل کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی اور ہمیں اور آپ کو بچنے کا حکم دیا. اسی لیے ریاکاری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بیان فرمایا کہ اخوف ما اخاف علی امتی، کہا سب سے بڑا خوف، سب سے بڑا خطرہ جو میں اپنی امت پر محسوس کرتا ہوں وہ ریاکاری ہے. یہ کیا ہے؟ ایک معمولی حرکت ہے جو کسی عمل کو انجام دینے کے وقت ہمارے دل کے اندر غیر محسوس طریقے سے پیدا ہوتی، وہ دکھائی نہیں دیتی ہے، کسی کو محسوس نہیں ہوتا ہے، بغل میں کھڑے ہونے والا انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے، پیچھے رہنے والے آدمی کو اس کی جانکاری نہیں ہوتی ہے. ہم دل ہی دل میں سوچتے ہیں
کہ ہم نے اس نیکی کے کام کو انجام دیا، ہم نے روئے زمین پر مسجد میں آ کر کے سجدہ کیا، ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے قرآن مجید کی تلاوت کی، ہم نے اپنی انگلیوں پر انگلیاں چلا کر کے تسبیح کو پڑھنا شروع کیا، تاکہ دیکھنے والا خوش ہو جائے، ہماری طرف لوگ توجہ کرنے لگے، ہمیں لوگ دیکھ کر کے عبادت گزار سمجھیں، اچھا سمجھیں۔ وہ اپنے آخرت کا تصور اس وقت اپنے دلوں کے اندر نہیں پیدا کرتا، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی عبودیت کا تصور نہیں پیدا کرتا، یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ عمل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، یہ عمل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رب کے بھیجے ہوئے رسول نے اسے کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، میں اللہ رب العالمین کی جنت تک پہنچ جاتا ہوں۔ تو ایک معمولی حرکت سے وہ عمل اس دنیا کے اندر بجائے اس کے کی نیکی کا عمل ہے، نیکی کے اعمال میں اس کا شمار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن میں اس کے کرنے کا حکم موجود ہے، وہ عمل اس معمولی حرکت کی وجہ سے ڈائیورٹ ہو کر کے نہ صرف یہ کہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے بلکہ وہ شرک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک معمولی ڈائیورشن کی وجہ سے، ایک معمولی حرکت کی وجہ سے، ایک معمولی تبدیلی کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر جو رونما ہوتی ہے، بسا اوقات ہماری اور آپ کی وہ نیکیاں جو دنیا میں ہمیں اور آپ کو اللہ کی مرضی تک پہنچانے کا ذریعہ تھی اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی جنت کی ضمانت دینے والی تھی، وہ اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا ذریعہ بن جاتی۔ تو بہت پیاری بات اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک دوسری حدیث کے اندر ذکر فرمایا، مشہور حدیث کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، کہا اللہ بندوں کے چہروں کو اور ان کے جسم کو نہیں دیکھتا، شکل و صورت نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو دل کو دیکھنے کا کیا مطلب؟ وہ ارادہ جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں نماز پڑھنے کے وقت پیدا ہوتا ہے، وہ ارادہ جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں وضو بنانے کے وقت پیدا ہوتا ہے، وہ ارادہ جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں کسی بھی نیکی کو انجام دینے کے وقت پیدا ہوتا ہے، وہ ارادہ جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں حقوق کے ادائیگی کے وقت پیدا ہوتا ہے، وہ ارادہ جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں دنیا کے تعلق سے کسی بھی کام کو انجام دینے کے وقت پیدا ہوتا۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ وہاں ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے راز کو جاننے والا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی لیے جہاں دل کے سلسلے میں اور قلب کے سلسلے میں بہت ساری تفصیلات ذکر کی ہیں، وہاں اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دل کو کبھی صدر کہہ کر کے تعبیر فرمایا، علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے راز کو جاننے والا ہوتا ہے۔ تو سینوں کا راز کیا ہے؟ جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، وہاں چھپائے رکھتا ہے، وہ سوچتا ہے، وہاں کسی کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ یہاں اللہ رب العالمین نے صدر کہہ کر کے، سینہ کہہ کر کے اس مرکزی پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے جو انسان کے راز کا مرکز ہوتا ہے، انسان کے بدن میں پیدا ہونے والے ان تمام احساسات کا مرکز ہوتا ہے جسے دوسرا دیکھ نہیں سکتا ہے، دوسرا بھانپ نہیں سکتا ہے۔ وہ جس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ خود سمجھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے بدن کے اندر کیا پیدا ہو رہا ہے، میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس عمل کے تعلق سے۔ تو کہا کہ وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے بعض اعمال کے بارے میں معمولی عمل ہیں، لیکن اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ انسان کے لیے صدقہ کا، نیکی کا اور ثواب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ مشہور روایت صحیح بخاری کی جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر کیا کہ ایک لقمہ اگر کوئی آدمی اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے صدقہ ہوتا؟ وہ یہاں سے ہوتا، آپ نے اپنے بچوں کی پرورش، آپ نے اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ، ان کے تعلیم، ان کے خوراک کا انتظام یہ سوچ کر کے کیا ہے اور کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے،
پرورش کرنا میری ذمہ داری ہے، کھانا کھلانا میری ذمہ داری ہے، اس بیوی کو خوراک دینا، نان و نفقہ دینا میری ذمہ داری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ تو انسان کی نیت خالص ہوتی، کہا حتی اللقمہ، ایک لقمہ بھی، ایک دانہ بھی اگر آدمی کھلاتا ہے اس نیت سے تو اللہ رب العالمین اس آدمی کے لیے صدقہ لکھتا ہے، ثواب لکھتا، اسے اجر اللہ رب العالمین دیتا۔ اب دیکھیے مسجد کے جو آداب ہیں، مسجد کے آداب میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، آپ بارہا سنتے ہیں کہ حتی الخطوۃ یمشیھا، ایک قدم انسان اگر چل کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ رب العالمین جو قدم اٹھاتا ہے اس سے ایک درجہ بلند کرتا، اور جو قدم زمین پر رکھتا ہے یحط بہا خطیئۃ، اس سے ایک گناہ کو مٹاتا ہے۔ آخر اس قدم کی کیا قیمت؟ آدمی دن بھر چلتا رہے، کلومیٹر چل جائے، مارکیٹ میں آپ چلتے رہے، بازار میں آپ چلتے رہے، اپنے کاروبار سے آپ چلتے رہے، تو آپ کو اس میں کیا ثواب ملنے والا اگر آپ کے نیت کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو، کوئی اخلاص نہ ہو۔ مسجد کی طرف آپ آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سوچ کر کے نہ آئیں، آپ کے اندر یہ نیت نہ ہو، یہ عزم، یہ ارادہ نہ ہو کہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے وضو بنایا ہے، مسجد چل کر کے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین نیکیاں دینے والا ہے، وہاں اللہ کی عبادت میں لگیں گے، اللہ کے لیے سجدہ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، نوافل ادا کریں گے، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں گے، تو آپ کے اس چلنے کا کیا فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا؟ معمولی تبدیلی، آپ نے سوچ لیا کہ ایک عبادت کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو آپ کے چلتے ہوئے قدموں کو اللہ رب العالمین نے نیکی کا ذریعہ بنا لیا، اور آپ نے نہیں سوچا، آپ نے اپنی نیت کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے اس نیکی کا کوئی ارادہ نہیں کیا، کوئی نیک جذبہ نہیں پیدا کیا، تو آپ کو اس کے ذریعے سے سوائے محنت کے اور اس دنیا کے اندر جد و جہد کے کیا حاصل ہونے والا؟ اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن بہت سارے ایسے اعمال کا جو اس دنیا کی زندگی میں سراپا اسلام کی تعبیر ہوتے ہیں، اسلام کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے انجام دیتے ہیں، لیکن اگر دلوں کے اندر اس کام کو کرنے کے تعلق سے ہماری اور آپ کی نیتیں بدل جائے، ہمارا اور آپ کا ارادہ بدل جائے، تو اسی کام کو اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیتا۔ ہمارا اور آپ کا یہ علم، ہماری اور آپ کی یہ تقریریں، یا ہماری اور آپ کی یہ گفتگو، ہماری اور آپ کی یہ دین کی خدمت، اگر ہمارے اندر یہ سوچ اور جذبہ نہ ہو، یہ نیت نہ ہو کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہے، یہ آخرت میں اللہ کی رضامندی کے لیے ہے، تو ہمارا اور آپ کا یہی علم ہمارے اور آپ کے لیے قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا۔ زندگی بھر ہم محنت کرتے رہیں، زندگی بھر ہم دوڑتے رہیں، زندگی بھر ہم خدمت میں لگا دیں، زندگی بھر ہم اللہ رب العالمین کے دین کو پہنچانے کے لیے مسجدوں کے اندر گلی گلی نگر نگر گھومتے رہیں، لیکن یہاں جو ارادہ ہے اگر وہ ارادہ غلط ہو جائے، وہ نیت غلط ہو جائے، وہ سوچ غلط ہو جائے، اللہ رب العالمین اس سے ہم اور آپ کو محفوظ رکھے، تو ہماری اور آپ کی پوری زندگی کی اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں، پوری اس زندگی کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجاہد کے بارے میں کہا جو مجاہد اپنے خون کو اور اپنے خون کے آخری قطرے کو اس دنیا کے اندر اسلام کے لیے اور کلمے کی سربلندی کے لیے بہا دیتا، اپنی جان کو گنوا دیتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مجاہد کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ آدھے منہ چہرے کے بل اللہ رب العالمین اس مجاہد کو قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ پوچھا جائے گا، وہ پوچھے گا، تو اللہ رب العالمین، اللہ کے فرشتے جواب دیں گے کہ تو نے دنیا کی زندگی میں اپنا خون بہایا تھا، خون جگر بہایا تھا، اپنی گردن کٹائی تھی، اس لیے نہیں کہ اللہ کا دین بلند ہو، اس لیے تاکہ تجھے کہا جائے کہ تو بہت بڑا پہلوان ہے، تو بہت بڑا رستم ہے، تو بہت بڑا طاقتور آدمی ہے۔ فقط قیلا، تو دنیا میں لوگوں نے کہا، دنیا میں لوگوں نے تیرا چرچا کیا، دنیا میں تیری شہرت ہوئی، دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان تو مشہور ہوا، لیکن تیری نیت صحیح نہیں، عمل کتنا بڑا،
عمل کتنا بڑا ہے، پوری زندگی اس نے اسلام کے راستے میں جہاد کے اندر لگا دیا، پوری زندگی اس نے اسلام کے راستے میں خدمت کے لیے لگا دیا، علم دین کو پھیلانے میں لگا دیا، لیکن معمولی سی نیت میں تبدیلی اور فتور پیدا ہو جائے، گڑبڑی پیدا ہو جائے، تو پوری زندگی کی محنت ایک پل میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اکارت ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد الجسد، اگر وہ دل بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، پورا عمل بگڑ جاتا ہے، عمل کا پورا رزلٹ بگڑ جاتا ہے، پورا انجام بگڑ جاتا ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں ہم نے اور آپ نے جو سوچا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو یہ انعام ملے گا، یہ نعمتیں ملیں گی، وہ ساری کی ساری ہم سے اور آپ سے چھین لی جاتی ہے، اور انسان محرومی کا شکار بنا دیا جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے، عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ اسے معمولی نہ تصور کریں، اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والی حرکتوں کو، پیدا ہونے والے سوچ کو ہم اور آپ معمولی نہ سمجھیں، اس کے بارے میں ہم اور آپ غور کریں، اور اس دل کو اللہ رب العالمین کے راستے پر لگانے کے لیے، اس دل کی اصلاح کے لیے، اور اس دل میں ایمان کی نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس دل کو اللہ کے راستے پر کاربند رکھنے کے لیے، اور اس دل کے اندر پیدا ہونے والے ارادوں کو نیک بنانے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کی مرضی تک پہنچانے کے لیے ہم اور آپ اس دنیا کی زندگی میں اس دل کے تعلق سے محنت کریں، اس دل کے تعلق سے ان آداب کو اور ان احکامات کو سیکھیں اور سمجھیں جو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو عطا کی۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قلب سلیم کا تذکرہ فرمایا، کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جہاں اولاد انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یوم لا ينفع مال، مال آدمی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ولا بنون، اور نہ بیٹے آدمی کو فائدہ پہنچائیں گے۔ آدمی کا دل دنیا کے اندر اکثر اور بیشتر ان دونوں چیزوں کے تعلق سے نہ جانے کہاں کہاں مائل ہو جاتا ہے، اور نہ جانے کون کون سی تبدیلیاں ہمارے اور آپ کے دلوں میں اپنی اولاد کے تعلق سے اور اپنے مال کے تعلق سے، اولاد کی محبت اور ان کے ترقی کے تعلق سے، مال کے حصول اور اس کو جمع کرنے کے تعلق سے اس کائنات کے اندر پیدا ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ چیز انسان کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فائدہ نہیں پہنچائے گی، ایک شکل ہے فائدہ پہنچائے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ آدمی جو اللہ کی بارگاہ میں ایسا دل لے کر کے آئے گا جو بالکل صحیح سالم ہو، پاکیزہ ہو، صاف اور ستھرا، بالکل پاکیزہ، ہر قسم کی برائیوں سے خالی ہو، ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے شبہات سے خالی ہو، ہر قسم کے ہوا، خواہشات نفس اور انسانی زندگی کے اندر برائیوں کی طرف لے جانے والے ان اعمال سے خالی ہو جو ہماری اور آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بگاڑ پیدا ہونے کا اور ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب تک لے جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو کہا قلب سلیم لے کر کے آئے گا، پاکیزہ، ایک صاف ستھرا دل لے کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے گا تو وہ انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین لکھا ہے کہ قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ سلیم من الشبہات و سلیم من الشہوات، وہ شبہات سے پاک ہو۔ شبہات کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کی خرابی سے لے کر کے ہمارے اور آپ کے اعمال کی خرابی تک وہ تمام چیزیں جو ہمارے اور آپ کے دلوں کو بیمار کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، ان تمام چیزوں سے وہ پاک و صاف۔ بہت سارے لوگ نیک عمل کرتے ہیں، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا۔ عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر ایمان کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، ایک قبلہ کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، اللہ کے اسماء اور صفات کے تعلق سے جو عقیدہ ہونا چاہیے، جو سوچ ہونی چاہیے وہ غلط ہوتی،
وہ کتاب و سنت کے موافق نہیں ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلیمات کے موافق نہیں ہوتی ہے، تو گویا کہ اس آدمی کا دل شبہات کے دائرے میں، اس آدمی کا دل عقیدے کے تعلق سے، ایمانیات کے تعلق سے شبہات کے دائرے میں ہے، وہ پاک و صاف نہیں ہے۔ آپ تصور کیجئے ایک آدمی جس کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ کتنے آسانی کے ساتھ اس بات کو کبھی کبھی قبول کر لیتا ہے اور اپنے دل کے اندر پورے عقیدت اور احترام کے ساتھ اس بات کو بسا لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی اور بھی طاقت ہے جو ہمیں اولاد دے سکتی۔ یہ کتنے آسانی کے ساتھ وہ قبول کر لیتا ہے، اور صرف قبول نہیں کرتا ہے، ایک ایمان، ایک نظریے کے طور پر، ایک سوچ کے طور پر پورے عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے دل کے اندر اس کو بسا لیتا ہے، اور پھر اولاد نہ ہونے کی صورت میں اسے مانگنے کے لیے اللہ کے در کو چھوڑ کر کے نہ جانے کون کون سے دروں پر اپنے سروں کو جھکانے کے لیے، منتیں مانگنے کے لیے، مشکل کشائی حاجت روائی کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بیماری، کتنا بڑا شبہہ ہے، کتنا بڑا خلل ہے جو انسان کے دل کو صاف اور ستھرا نہیں رہنے دیتا۔ آدمی کبھی کیا سوچتا ہے، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ کبھی یہ کہتے ہیں نہیں میرے دل کے اندر کسی انسان کے لیے کوئی برائی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، کسی انسان کے لیے آپ کے دل میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ دل کے پاکیزگی کی، دل کے صفائی اور ستھرائی کی ایک بہت بڑی علامت اور پہچان ہے۔ لیکن اللہ کے تعلق سے بھی آپ کا دل، اللہ پر عقیدے کے تعلق سے بھی آپ کا دل، ہمارا اور آپ کا دل پاک و صاف رہنا چاہیے۔ آپ کسی سے لڑائی نہیں کرتے ہیں، آپ کسی سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں، آپ کسی کے خلاف اپنے سینے کے اندر دل میں بغض و حسد نہیں رکھتے ہیں، کسی کی غیبت نہیں کرتے ہیں، کسی کی چغل خوری نہیں کرتے ہیں، کسی کا مال لاحق نہیں کھاتے ہیں، کسی کے زمین اور جائیداد کو آپ غصب نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ شرک کرتے ہیں، آپ شرک کرتے ہیں، آپ اللہ کے علاوہ مشکل کشا مانگتے ہیں، آپ اللہ کے علاوہ حاجت روا مانگتے ہیں۔ آپ کو جب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے تو اس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ غیر اللہ کا بھی آپ نام لیتے ہیں، غیر اللہ کی دعائی دیتے ہیں۔ تو انسانی زندگی میں بظاہر اگرچہ آپ کا دل صاف و ستھرا نظر آتا ہے اور آپ اس کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے آپ کا دل پاک نہیں ہے۔ تو دل پاک ہونا چاہیے، عقیدے کے تعلق سے بھی آپ کا دل پاک ہونا چاہیے۔ اور جو انسان کو دنیا کی زندگی میں اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی، اسے خواہش نفس کہا جاتا ہے۔ اپنی طبیعت سے آدمی جینا چاہتا ہے، اپنی طبیعت سے کھانا چاہتا ہے، اپنی طبیعت سے لباس پہننا چاہتا ہے، اپنی طبیعت سے رہنا چاہتا ہے، اپنی طبیعت سے کمانا چاہتا ہے، اپنی طبیعت سے سونا چاہتا ہے، اپنی طبیعت سے وہ زندگی کی تمام ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ انسان کی اپنی مرضی، یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اور ایک مومن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند اس دنیا کے اندر نہیں کیا گیا، اللہ کی مرضی کے مطابق اسے دنیا کی زندگی کو گزارنے کا پابند کیا گیا۔ آپ چاہیں کہ میں اپنی طبیعت کے مطابق ظہر کی نماز کو رات میں پڑھوں گا، آپ بڑے نمازی، آپ کی نیت صحیح، آپ کا ارادہ صحیح، آپ کی سوچ صحیح، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے دماغ میں کوئی خلل نہیں ہے، آپ کوئی پاگل اور دیوانہ نہیں ہے، لیکن آپ نے نماز کو اللہ کے مرضی کے مطابق اللہ کے بتائے ہوئے وقت میں ادا نہ کر کے اپنی مرضی کے حساب سے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز کو سورج نکلنے کے بعد ادا کریں، آپ نے اپنی عادت یہ بنا لی ہے کہ آپ فجر کی نماز کو سورج کے طلوع ہونے کے بعد ادا کریں۔ آپ جب سو کر کے اٹھیں گے سارے کام سے فارغ ہو جائیں گے، فریش ہو جائیں گے، آپ کی نیند پوری ہو جائے گی، اور اس طریقے سے آپ ذہنی اعتبار سے یکسو ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے، تب آپ نماز پڑھیں گے۔ تو یہ آپ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں خواہشات نفس، اسی کو کہتے ہیں خواہشات نفس۔ انسان اپنی طبیعت کا جب غلام ہو جاتا ہے، اسیر ہو جاتا ہے، تو وہ اس دنیا کے اندر اللہ کے راستے کو رفتہ رفتہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ اپنی طبیعت سے کماتا ہے، اپنی طبیعت سے کھاتا ہے، اپنی طبیعت سے خرچ کرتا ہے، اپنی طبیعت سے دنیا کی زندگی کے اندر جیتا ہے، اور وہ اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود اور اپنا الہ بنا لیتا ہے، اسی کی پرستش کرنے لگتا ہے۔
اس کا نفس جو کہتا ہے، جدھر لے جانا چاہتا ہے، جس کی رہنمائی کرتا ہے، اسی نفس کے اعتبار سے وہ دنیا کے اندر نے ہمیں اور آپ کو دلوں کے اصلاح اور دلوں کے استقامت، دلوں کے اندر پیدا ہونے والے نیتوں کو پاکیزہ بنانے کا حکم دیا۔ تو یہ قلب سلیم جو شبہات سے اور شہوات سے پاک و صاف، تو گویا کہ ہمارا دل تندرست، ہمارا دل صحیح۔ اگر آپ کا قلب، آپ کا دل مریض ہے، بیمار ہے یا مردہ ہو چکا ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کبھی کبھی انسان کی زندگی میں یہ دونوں مرحلہ پیش آتا ہے کہ انسان رفتہ رفتہ گناہوں کا اسیر ہو کر کے وہ بدعملی کا شکار ہوتا ہے، اور یہ بدعملی ایک بیماری اور مرض کی شکل میں انسان کے دل پر حاوی ہو جاتی، پھر اس کا سیاہ نقطہ انسان کے دل کے اوپر پڑنے لگتا۔ یہ قلب مریض بیمار ہو گیا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل کے اندر روگ پیدا ہو گیا۔ روگ، یہ روگ کیا ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے آپ کو پتہ نہ چلے، ہم کو پتہ نہ چلے، سوچنے والے کو پتہ نہ چلے، بغل میں رہنے والے کو پتہ نہ چلے، آپ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کل مجھے فلاں آدمی کا مرڈر کر دینا، کل مجھے فلاں آدمی کے گھر سے، اس کے گوڈاؤن سے فلاں مال کو چرا لینا، نکال لینا، کل مجھے فلاں آدمی کی پاکٹ سے نکال لینا، فلاں آدمی کے ساتھ یہ جرم کر دینا، فلاں آدمی کے ساتھ یہ معاملہ کر دینا، آپ دل دل میں سوچتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قلب مریض، آپ کا دل بیمار ہو گیا، آپ غلط باتوں کو سوچ رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر غلط احساسات پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر غلط سوچ پیدا ہو رہی ہے، وہ برے جذبات جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا ذریعہ ہے وہ آپ کے دل کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں۔ منافقین کا آخرکار کیا شیوا تھا؟ یہی شیوا تھا، یہی شیوا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ، وہ دل میں چھپائے رکھتے تھے، زبان سے ظاہر کرتے تھے کہ ہم نے ایمان کو مان لیا ہے، ایمان قبول کر لیا، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے، لیکن دل کے اندر کیا چھپائے رکھتے تھے؟ اگر موقع مل گیا تو آپ کو ماریں گے، آپ کے ساتھ جو مکہ کے سردار، مکہ کے ظالم لوگ ظلم کرتے ہیں ان کا ساتھ دیں گے، ہنسیں گے، اگر وہ آپ کو ستائیں گے تو ہم ہنسیں گے، اپنے دل ہی دل کے اندر یہ محسوس کریں گے بہت اچھا ہوا، نبی کو مارا، بلال کو مارا، خباب ابن ارد کو مارا، عمار ابن یاسر کو مارا، تو اگرچہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر بیعت کیا تھا، اللہ رب العالمین نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، انہوں نے دلوں کے اندر کچھ چھپا رکھا ہے، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے آپ کے ہاتھوں پر ایمان کو قبول کر لیا، آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ مریں گے، کٹیں گے، لڑیں گے، جیئیں گے، اور جب پیچھے جاتے ہیں تو ٹھٹھا کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، وہ تمام اعمال جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اگر کوئی لا کر کے گلے میں پھندا ڈال دیتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، کہتے کاش کی زور سے پھندے کو کھینچا ہوتا کہ نبی کی موت ہو جاتی، کاش کی اونٹ کی اوجھڑیا ڈالا ہوتا، نبی کے پشت مبارک سے کوئی صاف کرنے والا نہ ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ سب بیمار دل والے ہیں، اور بیمار دل والوں کو جب یہ روگ لگ جاتا ہے تو وہ صحیح راستہ چھوڑ دیتے۔ آپ دیکھیے ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر بہت سارے بچے، ہمارے اور آپ کے سماج کے بہت سارے افراد بہت سارا عمل ایسا کرتے ہیں کہ گھر والا نہیں جانتا، جیسے شراب پیتا ہے، کسی غلط چیز کا عادی ہو گیا، وہ جب اپنے ساتھیوں کے اور دوستوں کی محفل میں ہوتا ہے، اپنی مارکیٹ میں ہوتا ہے، یا کہیں کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں اس کا کوئی گھر والا نہیں، کوئی قریبی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی گھر جا کر کے بتانے والا نہیں، تو وہاں اپنی مرضی سے چلتا ہے، اور پھر وہاں سے اپنی ساری چیزوں کو چھپا کر کے، اپنی ساری چیزوں کو ڈھک کر کے جب اپنے گھر پہ آتا ہے تو بہت سیدھا سادہ بن جاتا ہے۔ ارے میرا بچہ تو بہت سیدھا سادہ، بہت شریف تھا، کبھی گھر میں ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ شراب پیتا، کبھی ہم نے اس کے بارے میں محسوس نہیں کیا کہ وہ ڈرگس کھاتا ہو، کبھی ہم نے اس کے بارے میں محسوس نہیں کیا کہ کوئی وہ غلط کام کرتا ہو، لیکن جب اس کی غلطیاں جو بہت دنوں سے چھپی ہوئی تھی، جس کے اوپر اس نے پردہ ڈال رکھا تھا، لیکن وہ بیماری دل کے اندر موجود تھی، وہ روگ اس کے دل کے اندر لگ گیا تھا، تو رفتہ رفتہ جب وہ بیماری اس کے دل کے اوپر حاوی ہو گئی تو اس نے اس روگ کو ظاہر کر دیا، وہ بیماری باہر آ گئی، وہ گناہ باہر آ گیا، کسی نے پکڑ لیا، پولیس کے ہتھے چڑھ گیا،
خاندان کے کسی فرد کے ہتھے چڑھ گیا، آپ نے دیکھ لیا، راستہ چلتے ہوئے آپ کو محسوس ہو گیا کہ غلط کام کر رہا ہے، یہ تو بڑا شریف آدمی لگتا تھا، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا تھا. تو یہ بیماری ہے جو ظاہری طور پر محسوس نہیں ہوتی ہے اور انسان اکثر و بیشتر اس کو چھپا لے جاتا ہے، لیکن وہ دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پیدا کر دیتا ہے، ایک کالا دھبا پیدا کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سیاہ نقطہ انسان کے دل کے اوپر جب جم جاتا ہے تو انسان کا دل اس کائنات کے اندر مریض ہو جاتا ہے اور مردہ ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ جو برائیاں کرتے ہیں نا، ان برائیوں کا میل اور اس کی گندگی انسان کے دل کے اوپر جم جاتی. ہم سوچتے ہیں ہم بہت صاف ستھرے، صبح فریش ہو کر کے نہا دھو کر کے اپنی ڈیوٹی پر جا رہے ہیں، اپنی آفس پر آ رہے ہیں، ہمارے کپڑے پاک ہیں، ہمارے بال صحیح ہیں، ہماری آنکھیں صحیح ہیں، ہمارا دفتر صحیح ہے، ہمارے سارے کام صحیح ہیں. لیکن جو برائیاں ہم نے اور آپ نے رات میں کی ہیں یا پچھلے دن کی ہیں، پچھلے مہینے کی ہیں، پچھلے ہفتے کی ہیں، ان برائیوں کی گندگی کو اور اس کے میل کو اپنے دل پر لے کر کے ہم اور آپ ہر جگہ موجود ہوتے، ہر جگہ موجود ہوتے. اور وہ اس دنیا کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ، سب سے بڑا خطرہ. انسان اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے، محسوس نہیں کرتا، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دھیرے دھیرے وہ بیمار دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کی تازگی ختم ہو جاتی، اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اس میں اللہ نے ایمان کی جو طاقت اور قوت عطا کی تھی اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی، اور پھر وہ مردہ دل ہو جاتا ہے. پھر اسے اللہ کی پرواہ نہیں، اللہ کے رسول کی پرواہ نہیں. اب دیکھیے کتنے ایسے مسلمان ہماری اور آپ کی صفوں کے اندر زندہ ہیں، ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر موجود ہیں، ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تو ہیں، ان کو مسجد سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو قرآن کی تلاوت سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو حقوق اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو حلال و حرام سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو سچ اور جھوٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ سماج کے اندر اسی طریقے سے جیتے ہیں جس طریقے سے نعوذ باللہ ایک کافر جیتا ہے، ایک بدعمل آدمی جیتا ہے، ایک منافق آدمی جیتا ہے، اور ایک ایسا انسان جیتا ہے جس کے دلوں پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دیا. ختم اللہ علی قلوبہم. منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. وہ دل کھل نہیں سکتے، وہ بند ہو چکے. ایمان کی روشنی کو اس میں داخل کرنا چاہے تو اب وہ داخل نہیں ہو سکتے. میرے دینی بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دلوں کے اصلاح کی جتنی توجہ دلائی ہے اور اس کی طرف ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف توجہ کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی طرف توجہ کریں. آئیے دیکھتے ہیں مختصر وقت میں کہ دلوں کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ ہمیں اور آپ کو سکھایا. کون سا طریقہ ہمیں اور آپ کو سکھایا؟ سب سے پہلا طریقہ، انسانی زندگی میں جن گناہوں کا میل ہمارے اور آپ کے دل کے اوپر جم جاتا ہے، اس میل سے اور اس گندگی سے اپنے دل کو بچانا اور محفوظ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے حوالے سے کہ اگر فَإِن تَابَ ورجع، اگر وہ توبہ کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے. رجوع کرنے کا مطلب آپ جانتے ہیں، انسان اس گناہ کو، جس گناہ کی وجہ سے اس کا دل متاثر ہو رہا ہے، اس گناہ کو مکمل طریقے سے چھوڑ دے. آپ سے غلطی ہو گئی، کوئی آپ کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ ناراض ہو جائے گا، تو آپ مکمل طریقے سے اس سے نکل جائیں. مان لیا حقوق اللہ کے تعلق سے آپ کی زندگی میں کوتاہی ہو رہی. ایک موٹی مثال لے لیتے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز میں کوتاہی ہوتی. یہ ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے جس کا میل ہمارے اور آپ کے دل پر جمتا ہے. آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ برائی ہے،
یہ گناہ کا کام ہے، اس کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا دل کمزور ہوتا ہے۔ تو آپ خالی سوچ کرنا رہے، بہت سے لوگ سوچ کر رکھتے ہیں، اچھا پڑھیں گے نماز، ان کی نیت صحیح ہوتی ہے، ارادہ صحیح ہوتا ہے، پڑھیں گے نماز، لیکن سوچ کمزور ہوتی ہے، ان کا عزم کمزور ہوتا ہے، دل کے اندر جو قوت ارادی ہوتی ہے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے اگلے جمعہ سے پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، ہے نا، ابھی یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان برائیوں سے، ان گناہوں سے ہمیں اور آپ کو نکلنا ہوگا جو کہیں نہ کہیں ہماری اور آپ کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ حقوق العباد ہے، ہم نے اور آپ نے کسی کا مال لے لیا، زبان سے کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا جسے نہیں کہنا چاہیے، ہمارا حق نہیں تھا، ہم کو رائٹ نہیں تھا، یا ہم نے ظلم کرتے ہوئے اس آدمی کے خلاف زبان درازی کی ہے، تو اللہ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ بندہ اپنے اس گناہ سے، اپنے اس ظلم سے اس بندے سے معافی تلافی کر لے جس کے خلاف اس نے کیا، جس کا مال لیا آپ نے لوٹا دیا، جس کے خلاف آپ نے اپنے زبان سے غلط باتیں کہی ہے، جا کر کے آپ اس سے معافی مانگ لیں کہ بھائی میں نے آپ کے بارے میں ایسا کہہ دیا تھا، آپ کو گالی گلوچ دے دیا تھا، اپنی زبان سے برے الفاظ نکال دیے تھے، مجھے احساس ہوا، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو یہ ہوتا ہے گناہ سے لوٹنا۔ ہم سوچتے ہیں ارے یار اب ہم جائیں گے اس کے پاس، آج ہمارے ارے یار بول دیا تو بول دیا، کتنے ارے بول دیا تو بول دیا، بہت سے لوگ کیا سوچ کیا بڑی بات بول دیا، ایک معمولی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک معمولی کلمہ کیا ہے، ایک سینٹنس نہیں ہے، ایک کلمہ ہے، خالی ایک ورڈ ہے، آپ نے کسی کو اپنی زبان سے نکال دیا، ارے کہہ دیا، ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں لکھ دیا جائے، کہا ہو سکتا ہے اس کلمے کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اتنی زیادہ ہو جائے کہ 70 سال وہ جہنم کے اندر ڈالا جائے تو جہنم کی تہہ کے اندر نہ پہنچے، اتنی بڑی ناراضگی کا سبب ہو جاتے۔ کلمہ کیا؟ آپ نے اپنی ماں کو کچھ بول دیا، آپ نے اپنے باپ کو کچھ بول دیا، آپ نے کسی ایسے آدمی کو بول دیا جس نے آپ کے خلاف کچھ نہیں کہا، بے عزتی کر دی کسی آدمی کی، حد کی عزت آپ نے کر دیا، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کر دیا، کسی کی ماں بہن کے ساتھ آپ نے اپنی زبان سے کوئی برا کلمہ نکال دیا، آپ کو نہیں نکالا جانا چاہیے، تو ہمارے اور آپ کے سماج میں ارے یار کیا کہہ دیا میں نے، کوئی بڑی بات تو نہیں کہہ دی۔ یہ تصور ہمارے اور آپ کے زندگی سے مٹنا چاہیے، تب ہمارے اور آپ کے دل صحیح ہو سکتے ہیں۔ معمولی چیزوں کو ہمیں اور آپ کو یہاں سے سوچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمارے دل کے اوپر میل جم جائے اور اس گندگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کے ہم شکار ہو جائیں۔ اور دوسرا طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، قرآن مجید میں بھی اس کا بارہا ذکر ہے، تدبر قرآن، قرآن کو پڑھنا اور غور سے پڑھنا۔ غور سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے اور اس میں اللہ رب العالمین نے جو عبرت اور نصیحت کی باتیں بتائی ہیں اس پر غور کر کے ہم اور آپ پڑھیں۔ ہماری زندگی میں کیا ہے، اگر بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو ایک روٹین کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ثواب ہے، لیکن جو تدبر کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، فلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، قرآن کو غور و فکر سے نہیں پڑھتے، قرآن کو سوچ سمجھ کر اس کی تلاوت نہیں کرتے، یا ان کے دلوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے تالا لگا دیا؟ تو انسان قرآن کو ایسا پڑھے کہ ہمارا اور آپ کا وہ بند دل کھل جائے نیکیوں کی طرف۔ اگر آپ کا دل بند ہے، آپ سستی کے شکار ہیں، آپ غفلت کے شکار ہیں، آپ کوتاہی کے شکار ہیں، آپ گناہوں کے شکار ہیں، آپ برائیوں کے شکار ہیں، شیطان کا وسوسہ آپ کے اوپر حاوی ہے، خواہشات نفس کا آپ کے اوپر غلبہ ہے، دنیا کی زندگی میں مختلف قسم کی برائیاں آپ کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں، تو قرآن آپ ایسا پڑھیں کہ آپ کا وہ بند دل کھل جائے، اسلام کے لیے کھل جائے، ایمان کے لیے کھل جائے، اللہ کی مرضی کے لیے کھل جائے، جنت کے لیے کھل جائے، نیک راستے کے لیے کھل جائے۔ ایسا پڑھنا قرآن کو ترجمے کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب کی آیتیں آتی تھیں تو آپ رک کر کے اس پر غور کرتے تھے اور عذاب سے پناہ مانگتے۔ آپ قرآن پڑھیں، جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں آپ تصور کریں کہ اس جہنم کے اندر اگر اللہ نے ہم کو ڈال دیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اگر ایک معمولی گناہ کی وجہ سے اللہ نے ہم کو پکڑ لیا اور اس جہنم کی ہولناکی کا تذکرہ قرآن کی ان آیتوں میں اللہ نے کیا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، ہم اسے پڑھ رہے ہیں اور ہم اس میں چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟
تب انسان عبرت اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور دنیا کی زندگی میں اس کا دل اللہ رب العالمین کے تعلق سے خوف محسوس کر سکتا. دل کے اندر اگر اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوا قرآن کو پڑھنے سے، اللہ کے عذاب سے ہمارا اور آپ کا دل نہیں ہلا اور وہ دل اسی طریقے سے پتھر کی طرح سے سخت رہ گیا، تو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ ان ابعد الناس عن اللہ القلب القاسی، کہا اللہ سے سب سے زیادہ جو دور رہنے والا، اللہ کی جنت سے دور رہنے والا ہے، وہ آدمی ہے جس کا دل سخت ہو جاتا. سختی کا مطلب کیا؟ آپ نے تالا لگا لیا، آپ کچھ نہیں سوچتے. آپ کے سامنے کوئی آدمی جنت کا تذکرہ کرے، آپ کے سامنے کوئی آدمی 2 گھنٹہ تقریر کرے، آپ کے سامنے کوئی آدمی 3 گھنٹہ تقریر کرے، آپ 1 گھنٹہ قرآن مجید کا ترجمہ کر لیں، تلاوت کر لیں، آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. باہر آپ جاتے ہیں تو آپ کا روٹین وہی ہے، باہر آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کا روٹین وہی ہے. تو یہ آپ کے دل کو، آپ کے آخرت کو، اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کی زندگی کو کامیابی کے اعتبار سے، نجات کے اعتبار سے کچھ فائدہ نہیں پہنچانے والا. ایسا آپ قرآن پڑھیں کہ اس کا اثر آپ کی زندگی کے اندر محسوس. آپ نے کہیں پڑھ لیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا. مثال کے طور پر یہ آیت آپ پڑھ رہے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ رب العالمین آپ کو، ہم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ مومنو، تم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو، غض بصر کرو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تو آپ کے اندر چلنے کا طریقہ پیدا ہونا چاہیے، آپ کے اندر سماج میں رہنے کا طریقہ پیدا ہونا چاہیے کہ اگر ماں اور بہن کا گزر ہو رہا ہے، بہو بیٹیوں کا گزر ہو رہا ہے، تو آپ کی نگاہ نیچی ہو جانی چاہیے. راستہ چلتے ہوئے اس آیت کا اثر آپ کی نگاہوں کے اوپر ہونا چاہیے. آپ مسجد میں روزانہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، تو آپ کی نگاہوں پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، آپ کی نگاہوں پر ان آیتوں کا کوئی اثر نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا دل مکمل طریقے سے سخت ہے، اس پر تالا لگا ہوا ہے، اسے ابھی کھولنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ اس دل کو کھولیں گے نہیں، اس دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکتا ہے، روحانیت داخل نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کی محبت داخل نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار اور تسبیحات کو دلوں کے اصلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرار دیا. انسانی زندگی میں ہمیں اور آپ کو اس وقت تک قرار حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہمارے اور آپ کے دل کے اندر اطمینان، سکون اور ٹھہراؤ پیدا نہ ہو. اگر بے چینی کے ہم اور آپ شکار ہیں، ٹینشن کے شکار ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں، دنیا کی زندگی میں اپنے کسی مشکل معاملے کی وجہ سے پریشر کے شکار ہیں، وہ ہمارے ہارٹ کے اوپر اثر کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہماری اور آپ کی زندگی اس کائنات کے اندر اجیرن ہو جاتی، پریشانیوں کا شکار ہو جاتی، وہ ہارٹ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. وہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کو سکون پہنچانے کے لیے، اس دل کو ٹھہراؤ عطا کرنے کے لیے، اس میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے، اس کی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اور اس میں روحانیت پیدا کرنے کے لیے ہمیں ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو. کبھی آپ تصور کیجئے کسی آپ مشکل میں ہو اور اس مشکل میں آپ کو مدد دینے والا کوئی آدمی نہ ہو، اور سڈن آپ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اب میں اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف لگا دیتا ہوں، اور آپ اپنے دل کے اندر اللہ کو یاد کرنے لگے، اللہ کی قدرت کو یاد کرنے لگے کہ بنانے والا وہی ہے، بگاڑنے والا وہی ہے، مصیبت سے، مشکلات سے نجات دینے والا وہی ہے، اور اللہ سے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، اللہ کو پکارنے لگے. تو ایسے وقت میں آپ کے دل کو جو بے چینیاں حاصل تھیں اور جن بے چینیوں کا آپ کے دل کے اوپر غلبہ تھا، وہ کیسے رفتہ رفتہ سکون و اطمینان میں تبدیل ہو جاتی، کیسے کیسے وہ ہمارے اور آپ کے دل سے ان پریشانیوں کا ازالہ کر دیتی.
تو اللہ رب العالمین نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے انسان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا. آپ اپنے دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، بیوی کے ساتھ ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آپ کا کام چل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار کو یاد پڑھ رہے ہیں، دوہرا رہے ہیں. آپ مسجد میں آئے عبادت کرنے کے لیے، بہت سارے لوگ ہیں مسجد میں چلے آئے، مسجد میں داخل ہونے کی کوئی دعا نہیں، ان کو معلوم نہیں، یا معلوم ہے تو ہوش نہیں، پڑھا نہیں انہوں نے. وضو بنا رہے ہیں، وضو سے پہلے، وضو کے بعد اذان سن رہے ہیں، اذان کے بعد کی دعا نہیں. ہو سکتا ہے یاد ہو، بھول جاتا ہے آدمی کبھی. تو کیا ہے، انسان کو جب تک وہ اللہ کو یاد نہیں کرے گا، یاد نہیں کرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر ذکر کیا جس میں 7 آدمیوں کا تذکرہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے. رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک آدمی وہ ہے جس کا دل اللہ کی مسجدوں سے جڑا رہتا. وہ جڑا رہنا ایک بڑی بات. آپ سوچیں کہ ہمارے پاس 5 منٹ کا وقت ہے، تو اس 5 منٹ کے خالی وقت کو ہم کیسے نیکی میں استعمال کر سکتے. اب آپ 5 منٹ میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، اب چل کر کے کوئی کام نہیں کر سکتے، کہیں آپ پہنچ کر کے کوئی کام نہیں کر سکتے، تو آپ کے لیے سب سے آسان کام ہے اللہ کا ذکر کرنا. آپ نے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذکر کے جو چھوٹے چھوٹے کلمات، تسبیح کے چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے جو چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، آپ نے اسے پڑھنا شروع کر دیا تو وہ آپ کی زندگی میں سکون اور ٹھہراؤ پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب. اسی طریقے سے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اور تضرع اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرنا، رونا، گڑ گڑانا، ہدایت طلب کرنا. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، آپ کے گھر میں کوئی گمراہی کا شکار ہو گیا، آپ کا بچہ بگڑ گیا، آپ کی اولاد بگڑ گئی، آپ کا کوئی عزیز پریشانی اور مشکل کا شکار ہو گیا ہے، تو آپ اللہ کو یاد کریں، آپ اللہ کو یاد کریں. یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جو انسان کے دل کو اللہ سے جوڑتی ہے، اور اس ربط کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر ایک غیبی پاور اترتا ہے، ایک غیبی طاقت اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے، اور اس غیبی طاقت کے بدولت انسان دنیا کے اندر جینے کا سہارا محسوس کرتا ہے، پریشانیوں سے نکلنے کا سہارا محسوس کرتا ہے، اور وہ دعا انسان کے لیے اس کائنات کے اندر ایک مضبوط ہتھیار بن جاتی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الدعاء سلاح المومن، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے. اگرچہ سندن یہ روایت ضعیف ہے، بعض علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن معنی اس کا آپ دیکھیں کتنا صحیح. اللہ نے دعا کو قدم قدم پر ہمارے اور آپ کے لیے کتنا مضبوط ہتھیار بنایا. جہاں دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی دوائی، دنیا کا کوئی پیسہ، دنیا کی کوئی قوت، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان آپ کے کام آنے والا نہیں ہے، وہاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک دعا آپ کے کام آ جاتی، اور ایک دعا آپ کی زندگی کے اندر آپ کے ان تمام مشکلات کے لیے ازالے کا سبب بن جاتی ہے، جس دعا کو آپ نے دل سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچایا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی مظلوم کی بد دعا نہیں لینی چاہیے. کیوں؟ وہ دل سے دعا کرتا ہے، وہ دل سے آہ نکالتا ہے، اس کی آہ جو نکلتی ہے ظالم کے خلاف وہ دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے. وہ جو فریاد کرتا ہے وہ بڑی درد مندی سے بہت رو کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسے بھیجتا. تو جب وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ تک پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس دعا کو، ان ہاتھوں کو جو ظالم کے خلاف وہ بد دعا کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کبھی واپس نہیں لوٹاتا. تو دعا ایک بہت بڑا مضبوط ہتھیار. اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک مسلمان کو چاہیے دعا کرے. کیا دعا کرے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو کبھی ٹیڑھا نہ کر. یہ ہدایت کی دعا.
اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہم یا مقلب القلوب، اللہ جو دلوں کے پھیرنے والے ہیں، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پر جما دے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کے اندر کبھی کجی نہ پیدا کر، کبھی ٹیڑھا پن نہ پیدا کر، اس کے اندر کبھی بے ایمانی پیدا نہ ہو، کبھی چوری کا احساس پیدا نہ ہو، کبھی ایمان کو چھوڑنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، برائی کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے صلاح کا اور اس کی صحت مندی کا ایک طریقہ ایک صحیح حدیث کے اندر ذکر فرمایا ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اس میں دو باتوں کا ذکر ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، آپ میرے دل کو نرم کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیجیے کہ میرا دل کیسے نرم ہو، اللہ سے کیسے جڑے گا، میرے دل کی یہ سختی کیسے ختم ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں اس صحابی کو سکھلائی۔ کہا اطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلاؤ، مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ حاجت مند آدمی، ضرورت مند آدمی ہے، پریشان حال آدمی ہے، اس کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، ضرورت پوری کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو ایک انسان ایسے وقت میں جب کسی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو اس کا دل اللہ رب العالمین سے جڑ جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہیں ہماری زندگی میں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو بدل دے، یہ امیر ہو جائے، میں مسکین ہو جاؤں، اس کے حالات تک اللہ رب العالمین مجھے نہ پہنچا دے۔ تو دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو جب خوف پیدا ہوتا ہے تو انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، انسان کے دل کے اندر جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، پھر وہ نیکی سمجھ کر کے مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اللہ سے قریب کرنے کے لیے نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے جیب کو ڈھیلی کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، خیرات کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسجدوں کے اندر دینے کی کوشش کرتا ہے، غریبوں یتیموں بیواؤں کا سہارا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کہا کہ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرو۔ یہ تصور کرو کہ انسانی زندگی ہے، قدرت کا قانون ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے اس کے باپ کو چھین لیا ہے، ہو سکتا ہے کبھی یہ حادثہ، یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آ جائے، کہ محبت سے اس یتیم کے سر پر اگر آدمی ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کا دل اگر سخت ہے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اس یتیم کے حوالے سے، اس مسکین کے حوالے سے، اس پریشان حال کی پریشانی کے حوالے سے، اس کی غربت فقر و فاقہ کے حوالے سے وہ انسان اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، اور جب اللہ سے جوڑ لیتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، پھر وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے دین کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آج ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر کتنی گمراہیاں اور کتنی بدعملیوں کے ہم اور آپ اس دنیا کی زندگی کے اندر شکار بنا دیے گئے، اور کتنی کوتاہیاں شب و روز ہم سے اور آپ سے اس دنیا کی زندگی میں ہو رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، یا اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنے دلوں کو سخت بنا لیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک بات کا تذکرہ فرمایا کہ دل سخت کیسے ہوتا، ایک چیز کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ وہ لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے تھے، جو عہد و پیمان نبیوں کے ساتھ کرتے تھے، ایمان لاتے تھے پھر مکر جاتے تھے، نبیوں کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کرتے تھے، اس عہد و پیمان کو توڑ دیا کرتے تھے، نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، ان کی تکذیب کر دیا کرتے تھے، ان کے پیغام کو جو اللہ کے تعلق سے وہ اس کائنات میں لے کر کے آتے تھے جھٹلا دیا کرتے تھے، ایمان سے نکل جایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب رفتہ رفتہ ان لوگوں نے نبیوں کا ساتھ چھوڑ دیا، دین کا ساتھ چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کے آسمانی کتاب کا ساتھ چھوڑ دیا، اللہ کے پیغام کو چھوڑ دیا اور دینی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ پتہ یہ چلا اگر آدمی مسجد میں رہتا ہے تو اس کا دل نرم رہتا ہے،
اگر وہ اللہ کے دین سے جڑا رہتا ہے تو اس کا دل نرم رہتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم رہتا ہے، وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کا دل نرم رہتا ہے، وہ حقوق العباد کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کا دل نرم رہتا ہے، اگر وہ نیکی کے کاموں میں لگا رہتا ہے تو اس کا دل نرم رہتا ہے، اور جب جب وہ نیکی کے کاموں کو چھوڑتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر برائیوں کو داخل کرتا ہے تو اس کا دل سختی کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ قسوت قلب کا شکار بنا دیا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس پر ایمان کا اثر نہیں ہوتا ہے، قرآن کی آیتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اثر نہیں ہوتا ہے، اور اس دنیا کے اندر قدرت کی وہ تمام کرشمہ سازیاں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اسے ایک لمحہ بھی اللہ رب العالمین کو پہچاننے کی طاقت اور قوت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ تو میرے دینی بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کریں، اور وہ تمام بنیادی چیزیں جو کہیں نہ کہیں چور دروازے سے ہمارے اور آپ کے دلوں کی گمراہی کا سبب ہیں، اس میں خلل اور بگاڑ پیدا کرنے کا سبب ہیں، خواہشات نفس کے کنٹرول میں ہم نے اور آپ نے اس دل کو رکھنے کے بعد بیماریوں کا اسے شکار بنا دیا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم اور آپ اپنے دلوں کو پاک کر کے اللہ رب العالمین سے اپنا رابطہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھتے رہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک۔ یہ دعا آپ ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن کی یہ چھوٹی سی آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ تو نے ہمیں ہدایت دیا، ایمان کی طاقت دی ہے، ہمارے دلوں کو مومن بنایا، اللہ کبھی اس میں بگاڑ مت پیدا کر۔ اور یہ حدیث آپ یاد رکھیں کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، اللہ تو دلوں کا پھیرنے والا ہے، دلوں کا بادشاہ ہے، دلوں پر حکومت کرنے والا ہے، اس میں تبدیلی پیدا کرنے والا ہے، ہمارے دل کو اللہ رب العالمین ایمان کی طرف پھیر دے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر اور اپنے ایمان پر جما دے، ثبات قدمی ادا کر دے، تاکہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں ہم اور آپ اپنے دلوں کی اصلاح کر سکیں، اور اس دعا کے ذریعے سے ہم اور آپ اپنے دلوں کا علاج کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے جسم کے اندر گوشت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کی اہمیت اور اس کی مرکزیت کو سمجھنے اور اسے ایمان سے معمور کرنے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور نیکیوں کا پابند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ وہ تمام بیماریاں، وہ تمام خرابیاں جو کسی نہ کسی راستے سے ہمارے دلوں کے اندر سیاہ نقطہ پیدا کرنے کا، میل جمانے کا ذریعہ اور سبب ہے، اللہ رب العالمین ان تمام بیماریوں سے، برائیوں سے ہمیں اور ہمارے دل کو محفوظ فرما۔ بار الہ وہ تمام پریشانیاں اور وہ تمام برائیاں جو ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر کجی کا اور گمراہی کا ذریعہ اور سبب ہے، اللہ رب العالمین ان تمام برائیوں سے اور ان تمام گندگیوں سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرما، اور ہمیں دنیا کی زندگی کے اندر ایمان پر چلنے کی، دلوں کی سلامتی کے ساتھ سعادت اور توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔